السلام علیکم. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کوئی بتا دیں. اچھا، شکریہ. السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ڈسکشن سورہ الانعام کا چل رہا ہے اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے، ہم پچھلے ہفتے کا جو ہم نے لرننگ لی تھی، ہم نے جو آیتیں پڑھی تھی 7 سے لے کر 16، تو ان آیتوں کو ہم واپس سے تھوڑا سا پریکٹیکل اسپیکٹ کے ساتھ سمجھیں گے. تو ہم نے پچھلی بار جو آیتیں پڑھی ہوتی ہیں اس کو ہم اس بار تفصیل سے سمجھتے ہیں، تو اس سے ہماری یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے اور ایک دم اچھے سے وہ چیز ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. تو ہم نے پچھلی بار جو بات ہو رہی تھی پچھلی آیتوں میں وہ یہ تھی کہ مکہ کے لوگ مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے کہ بھئی یہ کیسے پیغمبر ہیں، خدا کی طرف سے آ گئے، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں، اور اگر یہ واقعی پیغمبر ہوتے تو ان کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے تھے. کچھ عجیب ہوتا ہے ان کے ساتھ، کچھ جادو ٹونا کر مطلب کچھ معجزہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ ایسا سوچتے تھے. اور ان کا سوچ بھی ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ ایسا سوچتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ان کا جو سوچنا تھا وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ بالکل بھی سیریس نہیں تھے. اگر ایک انسان سنجیدہ ہوگا، اگر ایک انسان باتوں کو سمجھنا چاہے گا واقعی، تو وہ خود سمجھ لے گا کہ یہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے یا فرشتے سامنے آ جائیں یا پھر کوئی ایسی جنت جہنم یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں، تو پھر امتحان کس بات کا رہے گا؟ یہ دنیا تو امتحان کے لیے ہے. تو یہاں تو ہمیشہ شک کی گنجائش رہے گی. یہاں تو ہمیشہ پردہ رہے گا حقیقت پر. اگر حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی ساری باتوں کی جیسا کہ وہ لوگ چاہتے تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے کوئی ایمان لانے پر. حقیقت کو دیکھنے کے بعد کوئی ایمان لائے گا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. ویلیو تو تبھی ہے نا جب ہم بنا دیکھے اللہ کو مانیں، فرشتوں کو مانیں، ایمان لائیں. تو یہ چیز وہ لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے، اس لیے وہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے یا اس طرح کے شوشے نکالتے تھے کہ یہ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں. وہ اصل میں جو سوچ ہوتی ہے نا ہماری دنیا میں، ہم لوگوں کو ظاہر پہ دیکھتے ہیں سامنے سے، تو وہ بھی ایسے ہی دیکھتے تھے ظاہر پہ کہ یہ چھوٹے مطلب ایک یتیم انسان ہیں، ان کے نہ کوئی بہت بڑی دولت ہے ان کے پاس، ان کا کوئی ہے نہیں سہارا، اور یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیڈر بننا چاہتے ہیں کیا، یا پبلسٹی کرنا چاہتے ہیں. جیسے آج کل ہم سوچتے ہیں اگر کوئی ایسی چھوٹا موٹا آدمی کھڑا ہو جائے اور کوئی اچھی بات بتائے تو ہم بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے اس کو کہاں پتہ ہے کچھ، کیا اس کے پاس پوزیشن ہے کوئی، کیا اس کو پیسہ ہے کوئی، کیا اس کی کوئی بات سنتا ہے. تو ہم بھی اس چیز کو رد کر دیتے ہیں. ہماری بھی سوچ اسی طرح کی ہے. حالانکہ سوچ ایسی ہونی چاہیے، قرآن جیسا بتا رہا ہے کہ سوچ ایسی ہونی چاہیے انسان کو نہ دیکھو، اس کی بات کو دیکھو. مطلب ظاہر کو نہیں دیکھنا ہے ہمیں کہ وہ بتا کیا رہا ہے، کیا وہ بات قرآن اور حدیث میں ہے، کیا وہ بات ہماری فطرت میں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بنایا تو ہمارے اندر ہی سارا سب کچھ رکھ دیا. ہماری فطرت جو ہے، نیچر ہمارا جو ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے سارا. ہمیں پتہ ہے یہ ساری باتیں. تو جب بھی کوئی اس بات کو ہمیں بتاتا ہے آ کے، جیسے کوئی پیغمبر یا ہم جب قرآن پڑھتے ہیں یا کسی کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، تو جو فطرت کی بات ہے نا وہ واپس ایکٹیو ہو جاتی ہے. ایسا سمجھ لیں جیسے جب ہم نیا فون خریدتے ہیں تو سارے سافٹ ویئر اس فون میں ہوتے ہیں، تو ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے، صرف اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے، انسٹال کرنا ہوتا ہے. وہی چیز ہے، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو جب ہمیں خدا کی بات پتہ چلتی ہے، سچائی پتہ چلتی ہے، تو اور اگر ہم نے اپنے آپ کو سیریس کرا ہوا ہے، سنجیدہ ہیں ہم، اگر ہم اس بات کو واقعی جاننا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ ہی آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو جائے گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کو نان سیریس وے میں سنیں، مذاق اڑانے کے لیے سنیں، ہمیں ان چیزوں کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سننا اور سمجھنا چاہیے. تو یہ بات ہوئی تھی پچھلی بار. دوسری بات یہ بھی ہوئی تھی کہ کسی نے سوال مجھ سے کیا، کیونکہ پچھلی دفعہ ایک آیت تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ جب سب کچھ زمین اور آسمان اسی کا ہے، وہی سب چیزوں کا مالک ہے، اور اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے. رحمت یعنی کہ مرسی، رحم لکھ لیا ہے اس نے. تو پھر سوال یہ تھا پوچھنے والے کا کہ یہ رحمت نظر نہیں آتی،
اس دنیا میں یہ رحمت نظر کیوں نہیں آتی اللہ کی؟ تو اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتانا پڑے گا، کیونکہ اس کو بتانے کے لیے خدا کا کریشن پلان بتانا پڑے گا کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے۔ دیکھیے، جب ہم انسانوں کے علاوہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، پیڑ ہوں، سٹارز ہوں، تو میں نے پڑھا کہ گیلیکسیز جو ہوتی ہے، ایک گیلیکسی یعنی کہ ایک کہکشاں میں لاکھوں کروڑوں ستارے ہوتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی بہت سی انگنت گیلیکسیز ہیں اور خلا میں، اسپیس میں، تو جب ایک گیلیکسی لاکھوں کروڑوں ستاروں والی گھومتی گھومتی دوسری گیلیکسی کے اندر گھستی ہے، تو وہ گھومتے گھومتے ایسے ہی نکل جاتی ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، کوئی ستارہ آپس میں نہیں ٹکراتا۔ لاکھوں کروڑ ستارے اس میں ہیں، لاکھوں کروڑوں ستارے اس میں ہیں، لیکن کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں دکھتا۔ تو کتنی رحمت ہے۔ اس کے علاوہ جب جیسے دریا کا پانی ہے، اس کو بہنا ہے تو وہ اسی جگہ میں اپنے بہتا ہے جب تک اللہ ہی نہ اس کو بتائے کہ تم باڑھ کی شکل میں پھیل جاؤ، تو یہ رحمت ہوتی ہے۔ اس طرح سے پرندے چرندے ہر چیز جو ہے وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کسی کے خلاف کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ سب ان کی دنیا، مطلب جو انسانوں کے علاوہ ساری کریشن ہے اللہ کی، وہ سب چیزیں بالکل جسٹس پہ چل رہی ہیں، رحمت پہ چل رہی ہیں، سب کچھ صحیح چل رہا ہے۔ جو پرندے، جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جانور کھاتے ہیں کچھ چیزیں کوئی دوسرے جانور کو، تو وہ ان کی ضرورت، ان کی بھوک کے لیے اللہ نے ان کو بتایا، لیکن وہ کبھی کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں کھاتے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں وہ تنگ کرتے، کسی کے ساتھ وہ ناانصافی نہیں کرتے۔ بھوک پیٹ میں جب چل جاتا ہے، بھوک مٹ جاتی ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہے اس دنیا کا جہاں پہ پورا انصاف رہتا ہے، اللہ کی رحمت رہتی ہے۔ لیکن انسانوں کی دنیا میں ہم دیکھیں گے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے کا نقصان پہنچاتے ہیں، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے، پاور ملتی ہے، وہاں پہ غلط کام کرتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی رحمت سے الگ ہے۔ اسی وجہ سے انسانوں کی دنیا میں پرابلمز ہی پرابلمز ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد رکھا ہے تھوڑے دنوں کے لیے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کون انسان اپنی مرضی سے اللہ کے آگے جھکا رہتا ہے اور کون انسان اپنے آپ کو سرکش بنا کے رہتا ہے، ضدی بنا کے رہتا ہے۔ یہ ہماری چوائس دیکھنے کے لیے ہمیں چھوڑا ہوا ہے۔ جب یہ ٹائم ختم ہو جائے گا، جب ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی، جب اللہ اور اس کے فرشتے ظاہر ہو جائیں گے، تو پھر وہی ہوگا کہ سارا زور اللہ کا دکھائی دے جائے گا، اور یہ دنیا، انسانوں کی دنیا بھی اللہ کی رحمت سے بھر جائے گی۔ کوئی ظلم، کوئی فساد، کوئی پریشانی نہیں رہ جائے گی۔ آج کی دنیا میں کیا ہے؟ ہم نکلے سڑک پر، کسی نے گاڑی سے ہمیں کچلنے کی کوشش کر دی، کیونکہ وہ آزاد ہے، وہ چاہے تیز گاڑی چلائے، چاہے غلط گاڑی چلائے، چاہے کیسے بھی چلائے، اسے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ نے اسے آزاد بنایا۔ تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آج کی دنیا میں ایسے پرابلمس آ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم آخرت کی دنیا میں ہوں گے تو وہاں ان سب چیزوں کا انصاف ہوگا۔ جس نے غلطی کی ہوگی، جس نے سرکشی کی ہوگی، جس نے خدا کا کہنا نہیں مانا ہوگا، وہ پکڑا جائے گا۔ تو یہ جو اللہ کی رحمت ہے انسانوں کی دنیا میں، اس لیے نظر نہیں آتی۔ اللہ نے اس رحمت کو اپنی روکا ہوا ہے تھوڑا، تاکہ ہم پھر بھی پوری طرح نہیں روکا ہوا ہے۔ اگر آپ سوچیں تو اللہ کی رحمت پوری طرح نہیں رکی ہے۔ اگر رک جاتی تو پھر تو ہماری زندگی دھوکر ہو جاتی۔ دھوپ ملتی ہے، ہوا ملتی ہے، آکسیجن ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، یہ سب رحمت ہے اللہ کی۔ تب بھی اس نے ہمیں بہت 90% چیزیں دے رکھی ہیں، صرف 10% میں سمجھ لیجیے اس نے اپنے اختیاروں کو روکا ہوا ہے، اپنے کنٹرول کو روکا ہوا ہے، تاکہ وہ ہمیں جانچ سکے۔ تو یہ انسانوں کی دنیا میں ایک تضاد دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ رحمت ہر جگہ نظر نہیں آتی۔ پھر آخرت کا منظر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب وہ دن آتا ہے، آخرت کا دن آئے گا جہاں پہ سامنے ہر چیز نظر آئے گی، خدا کا پورا زور نظر آئے گا کہ اس کے علاوہ تو کوئی کسی کا زور ہے ہی نہیں، یہ چیز سامنے آ جائے گی۔ تو اس دنیا میں جو ہم بولا کرتے تھے، جس طرح سے ہم باتیں بنایا کرتے تھے، وہ سب باتیں ہم سے چھوٹ جائیں گی۔ اس دنیا میں ہم کسی کو بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، کسی کو بھی ہم نے اگر اپنی بات کو اچھا بنانے کے لیے کسی کو بھی نیچا دکھایا، وہ بھی کہہ سکتے تھے۔ ہمیں اتنے سارے الفاظ ملے ہوتے تھے کہ ہم کیسے بھی نہ کیسے اپنے آپ کو صحیح پروو کر دیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کیسا بھی ورڈ یوز کر کے ہم اپنے آپ کو صحیح پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں ہر چیز جو باریک سے باریک چیز ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اگر ہم سوچیں تو وہ خدا جس نے چھوٹے چھوٹے جراثیم بنائے ہیں،
وہ جراثیم کی ڈیٹیلز جو انسانوں کو اپنی آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتی، اس کی ڈیٹیلز جو مائکروسکوپ میں بھی نظر نہیں آتی، وہ خدا نے بنائی ہے. تو اتنی باریکی جانتا ہے، تو کیا وہ ہمارے ہر عمل کی باریکی نہیں دیکھے گا؟ کیا وہ نہیں دکھائے گا ہمیں اسے؟ تو اس دن اکثر ہم یہاں پہ جب کسی سے کہتے ہیں بھائی تم ایسا کرتے ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، تو بعض دفعہ ایسا بھی کہہ دیتے ہیں لوگ، ارے اللہ سے تو ہم کہہ دیں گے وہاں پر بس اللہ ہم وہاں پہ ایسا کہہ دیں گے، ہم وہاں پہ ویسا کہہ دیں گے. لوگ ایسا بول دیتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ جیسے لفظ میرے پاس یہاں ہیں وہاں بھی ہوں گے. مگر وہ دن ایسا ہوگا کہ جب سارے الفاظ گم ہو جائیں گے، سارے سہارے کھو جائیں گے، صرف ایک ہی سہارا ہے اور وہ اللہ. وہاں پہ یہی سمجھ میں آئے گا. اس دن کی سختی سے ہمیں بچنا ہے. تو جو انسان اس دن کی سختی سے بچ گیا بس وہی کامیاب ہو گیا، اور باقی بالکل بے سہارا ہو جائیں گے. تو ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. بہت ہی زیادہ عمدہ بات کہی گئی ہے کہ ہمیں مومن وہ ہے، اللہ کو ماننے والا انسان وہ ہے جو کہ اپنی غلطیوں کو اسی دنیا میں جان لے اور اسی دنیا میں توبہ کر لے. وہی انسان وہاں بچ سکتا ہے جس نے یہاں توبہ کر لی. کیونکہ ہمیں دوسروں کی غلطیاں تو بہت آسانی سے دکھ جاتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس کا یہ بات بری لگی، اس کی وہ بات، لیکن ہمیں اپنی ہی غلطیاں نہیں دکھتی. تو مومن وہی انسان ہوتا ہے جو کہ اپنی غلطیوں کو پکڑ سکتا ہو، جو کہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر سکتا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضمیر اسی لیے دیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو چیک کریں. تو روز ہم سب کو ایک یہ کام کرنا چاہیے، ڈیلی روٹین بنانا چاہیے، سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کے بعد جب بھی وہ آپ کو حساب صحیح لگے کہ اپنی پورے 24 گھنٹوں کا آپ ایک انالیسس کریں. سوچیں کہ ہم نے اس کو یہ کہا تھا، یہ کیا تھا، ایسا کہا تھا، ویسا کیا. اپنی عمل میں جو ڈیلی روٹین میں آپ نے دن گزارا اس کے بارے میں سوچ کر اپنی غلطیوں کو ڈھونڈیں، ڈھونڈ کے توبہ کریں. کیونکہ جتنی زیادہ آپ یہاں پر سچی توبہ کر لیں گے تو وہاں پہ آپ اس عدالت میں کھڑے ہونے سے بچیں گے. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو وہاں حساب کے لیے کھڑا کیا گیا وہ بچ نہیں سکتا. میں نے جیسے بتایا کہ اتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ دیکھے گا تو کیسے کوئی بچ سکتا ہے. ہم انسان تو کبھی پرفیکٹ ہو نہیں سکتے، غلطیاں تو ہم سب سے ہوتی ہیں. تو اگر ہمیں اللہ نے وہاں کھڑا کر لیا حساب کے لیے تو ہم کسی حال نہیں بچ سکتے. تو اس عدالت سے خود کو بچانا ہے تو یہاں پہ روز اپنے آپ کو عدالت میں کھڑا کرنا ہے. یہی طریقہ ہے، یہی احتساب ہے، انٹروسپیکشن ہے. اس کا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے سب کو. یہ ہمارا پچھلے ہفتے کا ڈسکشن تھا. اب ہم اس کے اگلی آیتوں کو شروع کریں گے. آج سورہ الانعام کی آیت نمبر 17 سے ڈسکشن کو شروع کریں گے اور آیت نمبر 24 تک اس کو پورا کریں گے. میں ترجمے کو پڑھ رہی ہوں. آپ کی اسکرین پہ ترجمہ آ رہا ہوگا ہندی میں. آیت نمبر 17. اور اگر اللہ تجھ کو کوئی دکھ پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں. اور اگر اللہ تجھ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر، اور وہ حکمت والا سب کی خبر رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہے، اس کی کوالٹیز پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں جو بھی دکھ پہنچتا ہے، جو بھی سکھ پہنچتا ہے، پریشانی ملے یا بھلائی ملے، اس میں خدا کی اذن شامل ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں کہیں سے نہ تو دکھ مل سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی خوشی مل سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے. کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا. تو ہم کئی دفعہ اپنی پریشانیوں کے لیے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ ہماری یہ دقت اس لیے ہوئی، ہماری یہ دقت اس لیے ہوئی، اور یہ سوچ سوچ کر ہم ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، مایوسی میں رہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے ہمارے ساتھ غلط کیا. حالانکہ یہ سب معاملہ ہے ہی نہیں. معاملہ سارا اللہ کا ہے، جو زور ہے وہ اللہ کا ہے. تو جو اللہ نے دیا، چاہے اچھا دیا یا برا دیا، ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے اور سکون سے اس پہ راضی ہونا ہے. کیونکہ وہی قادر ہے ہر چیز پر. وہ ہمارے امتحان کے لیے کبھی ہمیں کچھ دیتا ہے اور کبھی ہم سے کچھ چھینتا بھی ہے. تو ہمیں
ہمیں اس کو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ حکمت والا ہے، ایسے نہیں چھین لیتا کچھ بھی۔ وہ کوئی انسان سوچتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پیسہ نہیں دیتا، مجھے ہمیشہ غریب کیوں رکھتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، ہمیں اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ ضرور اس میں ہماری بھلائی ہے سب، کیونکہ وہ سبھی کی خبر رکھتا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے ہمارے بارے میں، ہماری پرسنالٹی کے ساتھ سوچ کے بارے میں۔ تو جیسا جس نے جس کو دینا ہے وہ دے گا، اور جس سے جو لینا ہے وہ لے گا، اور جب لینا ہے وہ لے گا۔ تو ہمیں اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ تم پوچھو کہ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ کہو اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ مجھ پر یہ قرآن اترا ہے تاکہ میں تم کو اس سے خبردار کر دوں اور اس کو جسے یہ پہنچے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ گواہ کا مطلب وہی ہے جو سب کچھ دیکھتا ہو، جس کے پاس سب چیزوں کی خبر ہو۔ تو وہ سب سے بڑا گواہ تو ظاہر سی بات ہے اللہ ہے، وہ ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ اور یہ جو کتاب اللہ نے اتاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اللہ گواہ ہے کہ اس نے یہ کتاب مجھ پر اتاری ہے، مطلب پیغمبر پر اتاری ہے، تاکہ وہ اس قرآن کو، اس کتاب کو تمام لوگوں تک پہنچا دیں، اور اس کے بعد بھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تا قیامت یہ کام ہم لوگ کرتے رہیں جو محمد کے امتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو ہمیں یہ سب اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا کہ ہمیں یہ سب تک پہنچانی ہے، جس تک بھی یہ پہنچے یہ کام، اس سے خبردار کرنا ہے لوگوں کو، جہاں تک بھی یہ پہنچ رہی ہے کتاب۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ تو اگر تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، تو تم کہاں سے یہ خبر لے کر آئے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو، کہ اللہ کے ساتھ تم نے دوسروں کو شریک بنایا ہوا ہے؟ تو یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ معبود کا مطلب ہم لوگ صرف مورتی سمجھتے ہیں، کہ مورتیوں کی پوجا کرنا، دیوی دیوتاؤں کی معبود بنا رکھے ہیں، وہ نہیں۔ معبود صرف فزیکل فارم کی مورتیاں نہیں ہوتی، معبود وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارا دھیان اللہ سے الگ کر کے رکھتی ہیں۔ ہمارا سارا فوکس اللہ پہ ہونا چاہیے، لیکن اگر ہمارا فوکس کوئی چیز برگلاتی ہے، کوئی چیز کم کرتی ہے، تو وہ ہمارے لیے معبود ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں ہم ہر وقت سوچتے ہیں، جس کی ہم ہر وقت فکر کرتے ہیں، وہ ہمارا معبود بن جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ آیت جو ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنی چاہیے کہ یہ ان لوگوں سے کہی جا رہی ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ ہر ایک انسان سے کہی جا رہی ہے، کیونکہ آج ہر انسان نے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نا مسلمان ہو، مگر اس اپنے انسانوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں۔ ہم سب نے چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بنا رکھی ہیں، اپنی خواہشوں کی، اپنے نفس کی، اپنے ڈیزائر کی، اپنی ایگو کی، کہ ہم ان سے باہر نہیں نکل پاتے۔ ہم اپنی ایگو کی وجہ سے بعض دفعہ دوسروں سے معافی نہیں مانگ پاتے۔ ہم کئی بار اپنی ایگو کی وجہ سے دوسروں سے اپنے رشتے خراب کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معبود ہیں جو ہم نے، مگر خدا تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ معافی مانگتے چلو، رحم کرتے چلو، تو ہم خدا کی بات نہ مان کر اپنے معبود کی بات ماننے لگتے ہیں۔ تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کہو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ تم بتاؤ اگر تم اس بات کی گواہی دیتے ہو۔ کہو میں اس کی گواہی نہیں دیتا، کہو وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور میں بری ہوں تمہارے شرک سے۔ تو بالکل کلیئر کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پوری طرح سے بری ہوں، میں تمہارے شرک میں تمہارا ساتھی نہیں ہوں۔ تم جس طرح سے بھی خدا، جو بھی چیزیں تم خدا کے ساتھ ملاتے ہو، جس کو بھی تم شریک ٹھہراتے ہو، اس سے میں نے کبھی تمہیں وہ سب چیزیں نہیں بتائیں، نہ اس کتاب میں وہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ سب تم نے اپنے آپ کر لی۔ تو خدا کی کتاب ہی جو ہے وہ ایک طرح سے ترازو ہے جس پہ کہ ہم تول سکتے ہیں، جس پہ کہ ہم کس طرف ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی ٹیچنگز کے حساب سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 20 پہ آتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کو گھاٹے میں ڈالا وہ اس کو نہیں مانتے۔ تو یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کتاب دے رکھی تھی، یعنی کہ اہل کتاب، جن کو تب تورات ملی تھی یا بائبل ملی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو یہ کتاب پہلے دی جا چکی ہے وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ بیٹوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ مطلب ہم اپنی اولاد کو کہیں دور سے بھی پہچان سکتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کا ہلکا سا ہمیں ایک سایہ بھی مل جائے اندھیرے میں تو ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک انسان کے اندر اتنی اپنی اولاد سے وہ ہوتی ہے کہ وہ اس لگاؤ کے خاطر اس سے اتنا مانوس ہوتا ہے کہ وہ اس کو پہچان لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دیا کہ یہ جو قرآن اترا ہے، جن لوگوں کے پاس پہلے کتاب آ چکی ہے تو وہ اس کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ کتاب ہے، اپنے بیٹوں کی طرح وہ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ یعنی اتنا زیادہ اس میں پیشن گوئیاں تھیں، اس میں پہلے سے اتنی ساری باتیں بتا دی گئی تھیں قرآن کے بارے میں، ان کی کتابوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ وہ اس کو انکار اس کا نہیں کر سکتے، اس کو پہچان ہی لیں گے۔ لیکن جو لوگ اس کو نہیں پہچانیں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، گھاٹا آخرت کا گھاٹا، جو کہ دنیا میں اتنے زیادہ محبت کرنے لگے کہ وہ آخرت کی فکر چھوڑ گئے، تو وہ اس کو نہیں مانیں گے، وہ ان کا گھاٹا ہے۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ظالموں کو فلاح نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ بولیں گے اللہ کا نام لے کر، اللہ پر جھوٹ بولنا مطلب اللہ پر بلیم کرنا، کیونکہ اس وقت جو اہل کتاب تھے وہ یہ بلیم کرنے لگے کہ نہیں، پیغمبر آ ہی نہیں سکتا کسی اور قوم میں، وہ تو ہماری قوم میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ جھوٹ ہے، یا پھر وہ یہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے۔ تو یعنی کہ ساری بات سمجھنے کے بعد بھی وہ انکار کر رہے تھے، وہ جھوٹ تھا۔ تو خدا کا نام لے کر جھوٹ بولنا، اس پر الزام لگانا، یہ ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب ہم وہی سمجھتے ہیں نا، مار پیٹ والا ظلم۔ ظلم کا مطلب ہے گناہ، قرآن کی اصطلاح میں ظلم کا مطلب گناہ۔ تو یہ ساری باتیں جو ہم اللہ کے اوپر جھوٹ لگا کر بولتے ہیں، یہ سب ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم کہیں گے ان شریک ٹھہرانے والوں سے، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم کو دعویٰ تھا؟ پھر ان کے پاس کوئی فریب نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ کہیں گے کہ اللہ، اپنے رب کی قسم، ہم شرک کرنے والوں میں نہ تھے۔ یعنی کہ جب وہ دن آئے گا جب سارے لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، پیش ہوں گے، تمام دنیا کے جتنے لوگ ہیں، اور اس وقت جب وہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے تو کسی کی کوئی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طاقت پر بھروسہ کرے۔ سارے سہارے میں نے جیسے بتایا چھٹ جائیں گے ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کا تم بھروسہ کرتے تھے، کہاں ہیں وہ شریک تمہارے جن پر تمہیں ناز تھا، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم میرے سے زیادہ سمجھتے تھے؟ تم اپنے پیسے کو میرے سے زیادہ سمجھتے تھے، تم دنیا کے پریشر کو مجھ سے زیادہ سمجھتے تھے۔ کئی بار ہم ایسا کرتے ہیں نا، سماج میں ایسا ہوتا ہے، اب کیا کریں، کرنا ہی پڑے گا، اللہ نے تو کہا ہے، لیکن سماج کا بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا معبود ہی بن جاتا ہے ایک طرح سے، سماج کا پریشر۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہے وہ سماج تمہارا جس کے لیے تم مجھے پیچھے کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ سارے معبود؟ تمہاری انا کہاں ہے؟ تمہاری خواہشیں کہاں ہیں؟ وہ اس کو بلاؤ، دیکھو کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے تو اس وقت وہ لوگ جان جائیں گے کہ ہماری تو کوئی مدد ہو نہیں سکتی، اب ہم تو خدا کے سامنے کھڑے ہیں، اب ہماری کہیں کوئی سنوائی نہیں۔ تو وہ خود ہی اپنے شرک کو جھٹلا دیں گے، کہیں گے نہیں ہم نہیں شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ دیکھو یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ بولے، اور کھوئی گئی ان سے وہ باتیں جو وہ بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں دنیا میں تو اتنی باتیں بناتے تھے کہ ہم ایسا کہہ دیں گے، ہم اللہ سے یہ کہہ دیں گے، ہم اللہ کو ایسے بتا دیں گے۔ ساری باتیں اب کہاں گئی ان کی؟ وہ سب باتیں کھوئی گئیں۔ تو انسان کا وہ حال ہوگا اس دن کہ وہ کتنا ہی اپنے آپ کو یہاں وکیل بنتا ہو، کتنا ہی زیادہ وہ سوچتا ہو کہ وہ یہ کر لے گا اور وہ کر لے گا، لیکن اس کی زبان سے اپنے بارے میں ایک بھی بات نہیں نکلے گی، ساری باتیں کھو چکی ہوں گی۔ یہ حال ہوگا اس دن انسان کا۔ تو یہ ہمارا جو آج کا ورسز ہیں یہیں تک ہیں، اس کو ہم اگلی بار اور ڈیٹیل میں اس کی سمری کو ڈسکس کریں گے، اور میرے خیال سے اس میں کافی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈراتی ہیں آخرت سے، ہمارے فوکس کو بدلنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں ہماری سوچ کو بدلنے کے لیے۔
ہمیں ہٹ دھرمی سے ہٹانے کے لیے، سرکشی سے ہٹانے کے لیے، ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ قرآن جو ہے وہ اتارا گیا ہے تو ایک فیصلے کے لیے اتارا گیا ہے، وہ ہمیں بتانے کے لیے اتارا گیا ہے کہ دیکھو تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، آنے والا وقت آ رہا ہے، اس کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ مقصد ہے قرآن کا۔ قرآن کو پڑھ پڑھ کے ہم جو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم یہ بات نہ سمجھ لیں اور اپنی زندگی اس کے حساب سے نہ موڑ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا اپنے زمانے میں، انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو یہی چیزیں بتائیں۔ اب ان کے بعد بھی قیامت تک یہی کام انجام دینا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو قرآن کی بات بتانی ہے، آخرت کی بات سمجھانی ہے، ڈرنا ہے، خبردار کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے اپنے آپ میں بہت زیادہ سوچنے والا ہے۔ اس ڈسکشن کو جتنا زیادہ کیا جائے کم ہے، آپس میں بھی اپنے گھروں میں بھی یہ باتیں کرنی چاہیے۔ اور اس کو دعا کے ساتھ ہم ختم کر لیتے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ آگے اس کو پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ، ساری تعریف اور سارا ہی شکر صرف تیرے لیے ہے۔ اللہ، ہم نے اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں میں بانٹ رکھا ہے۔ خدایا، ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی کو اپنا معبود بناتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو صرف اپنے ہونٹوں سے کہتے ہیں، ہم دل سے ایسا نہیں کرتے۔ ہم بہت ساری چیزوں میں اٹکے رہتے ہیں، دن بھر کے تماشوں میں ہمارا دھیان پڑا رہتا ہے۔ یا اللہ، تو ہمارے فوکس کو مزید بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کنیکشن اپنے آپ سے بہت زیادہ مضبوط کر دے۔ ہم صرف تجھ سے محبت کریں، ہم صرف تجھ سے ڈریں، ہمارے دل میں سب سے زیادہ تیری ہی بڑائی ہو اور کسی چیز کی بڑائی ہمارے دل میں نہ سمائے۔ یا خدا، جب ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ صرف تیری ہی بڑائی ہے، تیرا ہی سارا زور ہے، زمین آسمان میں ہر جگہ تو ہی مالک ہے، سب چیزیں بنانے والا، سب چیزوں پہ حکومت کرنے والا، تو ساری ہی باتوں کو جاننے والا ہے، پھر ہم بار بار اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم بار بار کیوں دوسروں کے اوپر دوش ڈالنے لگتے ہیں اپنی کمیوں کا، اپنی غلطیوں کا؟ اللہ، ہمارے شعور کو جگا، ہماری سوچ کو درست کر، شیطان کے وسوسوں سے ہمیں بچا۔ یا اللہ، تو ہمیں اعمال کو قبول کر اور ہمارے اندر کی کمیوں کو درست کر۔ یا اللہ، تو درگزر فرما اور تو ہمارے گناہوں کو اسی دنیا میں معاف کر دے۔ یا اللہ، بہت گناہ گار ہیں ہم، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اس عدالت میں شرمندہ نہ ہونے دینا، ہمارا حساب آسان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔